آپ ایک کالونی میں رہتے ہیں آپ سب، اور تھوڑا شہر سے دور ہیں. جب انسان شہر سے دور رہتا ہے، کوئی کالونی کی شکل میں رہتا ہے، تو اس میں کچھ فائدے یہ ہوتے ہیں کہ آپس کا ریلیشن بہت مضبوط ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں دیہاتوں میں سب لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. شہروں میں پڑوس کا نہیں پتہ ہوتا کہ کون رہتا ہے یہاں. کئی بار ایسے واقعات ہوئے کہ پڑوسیوں کے ہاں سے اسمیل آنا شروع ہوئی، بدبو آنا شروع ہوئی، پتہ چلا جی ان کا تو انتقال ہو گیا 1 ہفتہ پہلے. تو لیکن جب کسی آبادی سے دور رہتے ہیں کالونی کے شکل میں، 4 دیواری میں، تو لوگوں کا آپس میں ایک ریلیشن ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے. ہم چونکہ مسلم ہیں الحمدللہ، آپ سب لوگ مسجد میں ہیں، تو اس کی علامت ہے کہ اللہ کو اللہ مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو نبی مانتے ہیں. تو ہمیں ہر چیز میں، ہر ہدایات میں سپیریئر اسلام کو رکھنا ہے. اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں اس وقت دنیا میں نا 2 تہذیبوں کی جنگ ہے. میری طرف توجہ ہے نا سب کی؟ 2 تہذیبوں کی جنگ ہے. جو خواتین بیان سن رہی ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ پورا فوکس وہ بیان کو کریں آپس میں، کیونکہ خواتین کی جب گیدرنگ ہوتی ہے تو آپس میں پرانی باتیں، بہت باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے. تو فوکس کریں اس وقت بیان کو. یہ بند کر دیں بالکل. دیکھیں اس وقت دنیا میں نا 2 تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے، تصادم ہے. تہذیبیں دنیا میں سب ختم ہوتی، کلچر سب ختم ہوتے جا رہے ہیں. دنیا میں صرف 2 ہی تہذیبوں کی جنگ ہوگی اب، فکری جنگ بھی اور اسلحے کی جنگ بھی. یہ 2 تہذیبوں کی ہے. ایک مغربی تہذیب، ویسٹرن کلچر. وہ کلچر کیا ہے؟ وہ ہے مادہ پرستی. اس کلچر میں کامیابی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کی صحت اچھی ہو، آپ کی جیب میں پیسہ ہو، آپ کے پاس اچھی تعلیم ہو. آپ کسی انگریز سے پوچھیں کہ کامیاب انسان، سکسیسفل انسان کسے کہتے ہیں، کسی سیکولر لبرل آدمی سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ کامیابی کی ڈیفینیشن یہ ہے صحت مند معاشرہ ہو، پیسے ویسے ہوں آپ کی جیب میں، اور آپ ترقی کر رہے ہوں، نالج ہو، تعلیم ہو، ایجوکیشن ہو. غلط بات نہیں ہے، میرا خیال ہے بات صحیح ہے. صحت اچھی ہو. بیمار آدمی ٹینشنوں میں ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ جیب میں اگر پیسے نہیں ہوں تو آج کل ماں باپ نہیں پوچھتے. ماں باپ کا بھی زیادہ لاڈلا وہی ہوتا ہے جس کے پینٹ میں بولیں پیسے ہوں. پھر آپ جتنے مرضی بدتمیز ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کے صرف اخلاق ہی اخلاق ہیں، پیسے نہیں ہیں، تو ماں باپ کہتے ہیں یہ اخلاق کی ہمیں ضرورت. اگر جب میں سینٹنس نامکمل چھوڑوں تو آپ اس کو کمپلیٹ کر لیا کریں، تو مجھے لگے گا کہ آپ میرے ساتھ ہیں. تو گورا یہ کہتا ہے، اور ہمیں ساری موٹیویشن چونکہ گوروں سے مل رہی ہے، یونیورسٹیوں میں جو ہمارے لیکچرار ہیں، پروفیسرز ہیں، وہ وہیں سے پڑھ کر آتے ہیں، تو پوری چیز انہوں نے ایز اٹ از اڈاپٹ کر کے اسی کو ہماری سوسائٹی میں پروموٹ کیا جا رہا ہے، پھیلایا جا رہا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم غریب ملکوں کے لوگ ہیں، کرپٹ سیاستدانوں کے ڈسے ہوئے. ہم سب چیزیں ان کی آنکھ بند کر کے بغیر فلٹر کیے لیے چلے جا رہے ہیں. صرف اتنا فرق ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی تھوڑا سا وہ کرسمس منائیں گے، ہم عید الفطر منائیں گے، ہم بقرعید منا لیں گے، اور ہم کبھی کبھار مسجد میں ٹوپی پہن کے حاضری دے دیں گے. وہ ہر قوم کا ایک کلچر ہوتا ہے. ہندو بھی کبھی کبھار مندر چلے جاتے ہیں، سکھ لوگ بھی سال میں 1 آدھ دفعہ تو اپنے گردوارہ چلے ہی جاتے ہیں. تو ہم چونکہ مسلم ہیں لہذا ہم یہ شو کرنے کے لیے کہ بھئی ہمارا بھی ایک مذہب ہے، کلچر ہے، تو کبھی کبھار ہم ٹوپی پہنا کریں گے، ٹوپی کرائیں گے بھی اور پہنیں گے بھی. تو یہ ہمارا مذہب سے رشتہ ہے.
اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے نہیں، یہ نہیں ہے. قرآن ہمیں بالکل 180 ڈگری پہ لے کے جاتا ہے. قرآن کہتا ہے سب سے پہلی بات، تم نے جو کامیابی کی تعریف، جس کو کامیابی سمجھ لیا ہے نا، وہ کامیابی کی ایک صورت ہے، حقیقت میں وہ کامیابی کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے. اگر کامیابی اس چیز کا نام ہوتا تو کتنے پیغمبر دنیا میں آئے جو نہ پیسہ کما سکے، حتیٰ کہ ان کی جو دعوت تھی وہ بھی مکمل نہیں ہوئی، ان کا جو مشن تھا وہ اس میں بھی دنیا میں ناکام ہوئے دنیاوی لحاظ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے پیغمبر ایسے آئے ہیں کہ ان کی دعوت پر ایک شخص نے بھی لبیک نہیں کہا اور ان کو قتل کر دیا گیا. خود ہمارے نبی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے ہیں تو ایک درہم بھی وراثت کا نہیں. آپ نے فرمایا ہم پیغمبروں کے، ہم لوگ مال کی وراثت چھوڑتے ہی نہیں، ہماری وراثت علم ہے. اور آپ جب گھر میں آ رہے ہیں تو بہت دفعہ کھانا ہوتا ہی نہیں تھا. ہم تو جب گھر میں آتے ہیں نا تو پوچھتے ہیں کیا پکائے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے پکا ہوا تو کچھ ہے، اب ہماری مرضی کا ہے یا نہیں ہے یہ ذرا اس کی ڈیٹیل چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں تھا. آپ جب گھر میں آتے تو یہ نہیں پوچھتے کیا پکا ہوا ہے، آپ پوچھتے کچھ ہے یا نہیں ہے. اگر ہوتا کھا لیتے، نہیں ہوتا تو روزے کی نیت کر لیتے کہ بھائی شام تک تو ویسے ہی گھر میں کچھ نہیں ہے، تو روزے کی نیت کر کے روزے کا ثواب کیوں ضائع کریں بھائی، کیا خیال ہے؟ تو نیت کر لو روزہ ہے آج. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ گھر میں جب آپ آئے، سیدہ عائشہ سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کسی نے کچھ ہدیہ بھیجا تھا، کوئی بکری کی سیری وغیرہ، تو وہ میں نے صدقہ کر دی، وہ ساری میں نے، کوئی فقیر آیا تھا اس کو دے دی، تھوڑا سا بچ گیا ہے. آپ مجھے بتاؤ میں اور آپ اگر ہوتے تو ہماری کیا کنڈیشن ہوتی؟ ہماری کیا کنڈیشن ہوتی اس وقت غصے سے میں گھر آؤں اور بیگم سے پوچھوں، مجھے پتا ہے گھر میں ویسے ہی فاقے چل رہے ہیں، کھانے کو اکثر کچھ ہوتا نہیں ہے. فرضی مثال دے رہا ہوں کہ آپ سمجھے مفتی صاحب کے یہ حالات چل رہے ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر ایسا ہو، آپ گھر میں آؤ، گھر میں آپ نے پوچھا اور 3 دن سے فاقہ چل رہا ہو، گھر میں آپ نے پوچھا بیگم کچھ ہے، اور بیگم جواب میں دے کہ پڑوسیوں کے ہاں سے کچھ نہاری آئی تھی اور وہ بھی میں نے صدقہ کر دی ہے. یا تو اس کا آخری دن ہوگا یا آپ کا آخری دن ہوگا، کیا خیال ہے؟ یا تو اس کا آخری دن یا آپ کا آخری دن. آپ کا بی پی جو شوٹ کرے گا نا، اور آپ کی بیوی چنگیز خان کو بھول جائے گی. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت اور تربیت گھر والوں کی. سیدہ عائشہ فرما رہی ہیں کچھ ہدیہ آیا تھا، سارا میں نے کیا کر دیا؟ صدقہ، تھوڑا سا بچ گیا ہے. آپ نے فرمایا جو صدقہ کیا وہ بچ گیا، یہ ختم ہو جائے گا. بچا وہ ہے جو کیا کر دیا. ایسا لیڈر آپ نے کبھی سنا، کوئی دیکھا؟ کوئی یہ جو موٹیویشنل اسپیکر آ رہے ہیں نا، یہ جو یوٹیوب پہ اور ایکچولی یہ صرف منہ کے فائر ہیں. منہ کے فائر سمجھتے ہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ منہ کے فائر. اور اکثر میں لڑکوں کو ایک بات کہتا ہوں، یہ جو تمہیں یوٹیوب پہ پیسہ کمانے کے طریقے سکھا رہے ہیں نا، ان سے کبھی مت متاثر ہوا کرو، کیونکہ اگر ان کو پیسہ کمانے کا طریقہ آتا تو یوٹیوب پہ تمہیں پیسہ کمانے کا طریقہ سکھا کے پیسے نہ کماتے ہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ان کو چونکہ پیسہ کمانے کا کوئی طریقہ آتا ہی نہیں ہے تو انہوں نے کہا چلو پیسے کمانے کے طریقے سکھا کے پیسہ کماؤ. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. کچھ ہوتے ہیں ان میں صحیح بھی ہوں گے، لیکن تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، سیدہ عائشہ سے پوچھا کچھ ہے کھانے کو؟ فرمایا کہیں سے گفٹ آیا تھا، میں نے سارا صدقہ کر دیا، تھوڑا سا کچھ بچ گیا ہے. تو آپ نے فرمایا جو صدقہ کر دیا وہ بچ گیا، جو رہ گیا وہ ختم ہو جائے گا. تو بچا تو وہ ہے جو آگے بھیج دیا. اب آپ بتاؤ، مادہ پرست اور اسلام، ان کی دعوت میں 180 ڈگری کا فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کیا خیال ہے؟
تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی کامیابی کی ڈیفینیشن اسلام کی نظر میں بالکل کچھ اور ہے. وہ کیا ہے وہ میں بھی آتا ہوں اس کی طرف, میں بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. لیکن اسلام کی اور انگریز کی دعوت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اسلام کہتا ہے بھائی ہم بنے آخرت کے لیے ہیں, آخرت کے لیے, دنیا کے لیے نہیں بنے ہم. ایک اشکال ہوگا, اس کا جواب دے کے پھر میں آگے چلتا ہوں. اشکال یہ ہوگا کہ آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ نے تو ڈرا دیا یار, اس کا مطلب ہم بھی یہی لائف اسٹائل ہو ہمارا, گھر ہم جب جائیں تو 2 دن فاقے چل رہے ہوں, گھر میں جا کے ہم بیگم سے پوچھیں کیا پکا ہے, وہ کہے کچھ بھی نہیں ہے. پڑوسیوں کے ہاں سے 2 کوفتے آئے تھے, ایک کوفتہ میں نے پڑوسیوں کو گفٹ کر دیا, ایک رہ گیا ہے, اور ہم اس کو سمجھا رہے ہوں ویل ڈن بیگم, جو گفٹ کر دیا وہ بچ گیا, یہ تو ختم ہو جائے گا, دنیا دار فانی ہے, ختم ہونے والی ہے, ایسا کرو یہ آدھا بھی دے دو کسی کو. تو اب آپ کے ذہن میں ہوگا یار یہ تو لائف نہ رہی نا, کیا خیال ہے, یہ ہے اسلام. مفتی صاحب آپ ہمیں یہ والا اسلام بتانے کے لیے آئے ہو, یہ تو ہم جنگل میں رہ رہے ہیں یا ہم شہر میں رہ رہے ہیں. تو دیکھیں کبھی بھی ایک حدیث دیکھ کے کبھی فیصلہ نہیں کیا جاتا, ایک حدیث دیکھ کے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ آپ درخت لگا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ تم یہ کیوں لگا رہے ہو. حدیث کا مفہوم ہے, انہوں نے فرمایا کہ درخت بڑا ہوگا, پھل دے گا, کھائیں گے, فائدہ اٹھائیں گے, پھل کو بیچیں گے, اکنومیکلی بھی فائدہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی لمبی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہو, موت کا پل بھر کا پتہ نہیں ہے, اور پلاننگ کر رہے ہو 5-5 10-10 سال بعد کی. کیا پتہ تمہاری موت کل آ جائے, پرسوں آ جائے. اب جس نے یہ حدیث دیکھی ہو, صرف یہ حدیث سنی ہو, اس کو کیا میسج جائے گا کہ اسلام درخت لگانے کو کے عمل کو موٹیویٹ کرتا ہے یا ڈی موٹیویٹ کرتا ہے؟ بولیں, ڈی موٹیویٹ. گویا اسلام میں درخت لگانے کی حوصلہ افزائی نہیں ہے, یہی میسج جائے گا نا. تبھی یہ جو آج کل نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا, حدیثوں کے ریفرنس دے کے مسئلے بیان کر رہے ہوتے ہیں, جب تک پورا پراپر علم نہ ہو صرف ریفرنسز سے کام نہیں چلتا. آپ نے میڈیکل سائنس کی ایک کتاب دیکھی, گردے پہ پتھری نکالنے کا طریقہ, اور وہ یوٹیوب پہ کلپ بنا کے ڈال دیا. وہ ڈاکٹر کو پتا ہے کہ یہ کس کس پتھری نکالے گی, کس کے گردوں کا بیڑا غرق کرے گی. تو اب کیا ہے, یہ حدیث جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے بھائی اسلام تو درخت لگانے کی حوصلہ شکنی کر رہا ہے. ہم جب درخت لگائیں گے 5 سال 10 سال کے بعد جا کے وہ پھل دے گا, اور ہمیں کیا پتا 5 سال 10 سال تک ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں. تو اس سے تو ایسا لگتا ہے جو درخت لگ چکے ہیں وہ بھی ہم نے غلطی کی ہے بھائی, اس کو بھی کاٹ دینا چاہیے. لیکن ہم دوسری حدیث دیکھتے ہیں, بخاری مسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے درخت لگایا اور مر گیا, تو جب تک اس درخت سے انسان تو دور کی بات, پرندے بھی فائدہ اٹھائیں گے نا, پرندے, اس کو قبر میں اس کا ثواب ملے گا, وہ نیکی اللہ کے اعمال میں لکھی جائے گی, ضائع نہیں. جب تک درخت رہے گا اس کے ثواب کا کھاتا بولو کھل گیا. پرندوں کی مثال دی نبی نے اس لیے کہ جب پرندہ اس سے چگ رہا ہے یا گھونسلہ بنا کے رہ رہا ہے, اس پہ ثواب مل رہا ہے, تو انسان ہے بھائی. اس سے درخت لگانے کی ایسی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے کہ یہ حوصلہ افزائی تو انگریز بھی نہیں کر سکتا. انگریز زیادہ سے زیادہ کیا کہے گا, بھائی درخت لگاؤ, آکسیجن, انوائرمنٹ اچھا ہو جائے گا, آکسیجن بڑھ جائے گا, آپ ایک ہیلدی لائف گزاریں گے. انگریز سے پوچھو کب تک گزاریں گے, بھائی 60 سال 70 سال 90 سال, اس کے بعد کیا ہوگا, مر جائیں گے, ختم. جبکہ اسلام کیا کہہ رہا ہے, بھائی یہ مت دیکھو کہ درخت لگا دیا تو مر گیا تو کیا ہو گیا, کوئی بات نہیں, مر جاؤ, ڈپازٹ کر کے گئے ہو, ایسا بینک کھول کے گئے ہو کہ جس کا پروفٹ تمہیں جب تک وہ درخت رہے گا وہ پروفٹ تمہیں ملتا رہے گا. تبھی صحابہ درخت بہت لگایا کرتے تھے, کنویں کھدوایا کرتے تھے. ایک صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ, میں ایک حدیث کا مفہوم ہے, کنواں کھدوانا چاہتا ہوں, میرے والد دنیا سے چلے گئے, تو کیا ان کو ثواب ملے گا؟ افاتصدق عنہا, دوسری حدیث میں ان کی طرف سے صدقے کا ثواب ملے گا. وہ تو چلے گئے, ان کا عمل تو ختم. جب انسان مرتا ہے اس کا عمل
بولو ختم. تو حدیث کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں کہ ان کا عمل ختم ہو گیا, تمہارا ختم نہیں ہوا. تم ان کے لیے نیکی کرو, تم کنواں کھدوا دو, تم درخت لگا دو, تم اپنے والد کے ثواب کے لیے کوئی نیکی کرو, ان کا ختم, تمہارا ختم نہیں ہوا ہے. جیسے دنیا میں کسی کو گفٹ دیا جا سکتا ہے, تو دنیا میں کرنسی چلتی ہے ڈالر, روپیہ, آخرت کی کرنسی کیا ہے؟ نیکی. تو نیکی کر کے ان کو گفٹ کر سکتے ہو.